اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے کیے گئے ایک اور عہد و پیمان کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے توریت شریف میں بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، ماں باپ کے ساتھ، پڑوس رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور لوگوں سے بھلی بات کہیں، یعنی بھلائی کا حکم دیں اور انہیں برائی سے روکیں۔ نبی آخر الزماں کے بارے میں اگر کوئی پوچھنے آئے تو اسے سچ سچ نرمی کے ساتھ بتا دیں، نماز قائم رکھیں، زکوٰۃ دیتے رہیں۔ یہ اللہ پاک نے ان سے عہد و پیمان لیا تھا، مگر اس قوم کی فطرت میں شرارت تھی۔ اپنی فطرت کے مطابق یہ اس عہد سے پھر گئے اور جن چیزوں کی پاسداری کرنے کا حکم تھا ان کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ ان میں سے صرف تھوڑے تھے جنہوں نے وہ عہد و پیمان نبھایا تھا۔ تو جیسے ان کے آباء و اجداد اس عہد سے پھر گئے تھے، اللہ پاک فرماتا ہے یہ جو موجود ہیں ہمارے نبی کے زمانے میں، یہ بھی اس عہد و پیمان سے اعراض کرتے ہیں، یہ بھی اس عہد و پیمان کو نہیں نبھا رہے ہیں۔ اگر عہد و پیمان کو نبھاتے تو نبی آخر الزماں کو پہچان تو چکے تھے، یہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ جب پہچان گئے تو عہد کا تقاضا یہ تھا کہ ایمان لے آتے، لیکن ایمان نہیں لاتے، تو یہ بھی اپنے آباء کی طرح اعراض کرنے والے ہیں، منہ کو پھیرنے والے ہیں۔ تو یہاں ایک اور عہد شکنی اور عہد کے توڑنے کا ذکر اللہ پاک نے یہودیوں کا کیا کہ انہوں نے ایک عہد کا نقض کیا، ایک اور عہد کو انہوں نے توڑا۔ فرمایا وذکر، اور یاد کر جب ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق یعنی عہد لیا، پھر توریت کے اندر، وقلنا، اور ہم نے فرمایا لا تعبدون، بیٹا لا تعبدون صیغہ خطاب کے ساتھ بھی ہے یعنی تا کے ساتھ، اور صیغہ غیبوبت یعنی غائب کے ساتھ بھی ہے، یا عبودون، تعبدون بھی ہے اور یا عبودون بھی ہے، دونوں قراتیں ہیں۔ اور ہم نے فرمایا لا تعبدون بالتاء والیا، یہ تا اور یا کے ساتھ ہے، یعنی عبادت نہ کرنا الا اللہ، مگر اللہ کی۔ خبرم بمعنی نہیں، لا تعبدون یہ صیغہ مضارع ہے نا، اور صیغہ مضارع اخبار کی قسم میں سے ہے، انشاء میں سے نہیں ہے، اخبار میں سے ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ یہ اخبار میں سے تو ہے، خبر تو ہے یہاں یہ صیغہ مضارع ہونے کی وجہ سے، مگر یہ نہیں کے معنی میں، یعنی لا تعبدو، تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی۔ اور ایک قرات شاذ میں یہ لا تعبدو ہی ہے صیغہ نہیں کے ساتھ۔ خبرم بمعنی نہیں، یہ خبر ہے نہیں کے معنی میں، وقر یا لا تعبدو، اور ایک قرات میں لا تعبدو ہے، یعنی اور لا تعبدو بھی پڑھا گیا ہے۔ وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، برن بہتر، وَذِي الْقُرْبَى اے القرابہ، اور رشتے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عطف علی الوالدین، ذی القربیٰ کا عطف والدین پر ہے۔ والیتامى والمساکین، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ۔ وقولوا للناس قولا حسنا، بیٹا ایک قرات میں حسنا اور ایک قرات میں حسنا، حسنا ہا کے ضمہ سین کے سکون کے ساتھ، یہ مصدر ہے نا۔ اب رہا یہ کہ مصدر تو وصف محض ہوتا ہے،
تو پھر اس کا قول پر حمل کیسے ہو گیا؟ صفت اپنے موصوف پر محمول ہوتی ہے نا، تو حسنہ قول کی صفت ہے، تو مصدر اس پر محمول کیسے ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مبالغہ کے طور پر لایا گیا ہے، جیسے زید عدل میں عدل مصدر ہونے کے باوجود زید پر محمول ہے مبالغتاً۔ وقولوا للناس قولا حسنا حسنا، اور لوگوں سے بھلی بات کہو۔ کیا بھلی بات؟ من الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ والصدقی فی شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان میں سچ بولنا۔ والرفق بہم، اور لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا۔ فی قرات بضم الحاء وسکون السین مصدر، اور ایک قرات میں حسنہ ہے، ہا کے ضمہ اور سین کے سکون کے ساتھ، مصدر ہے، وہ صفہ بھی مبالغتاً، اس کے ذریعے صفت لائی گئی ہے بطور مبالغہ۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ ٹھیک ہے، یہ عہد لیا تھا توریت میں بنی اسرائیل سے۔ فقبلتم، تو تم نے اس عہد کو قبول کر لیا تھا کہ ہم ایسا کریں گے۔ فقبلتم ذالک، تو تم نے اسے قبول کیا۔ ثم تولیتم اعرضتم عن الوفاء بھی، پھر تم نے منہ پھیر لیا، تم نے اعراض کیا اس کو پورا کرنے سے۔ فرماتے ہیں فی التفات عن الغیبوبیہ، عن الغیبتی، اس میں غیبت سے التفات ہے۔ بیٹا پیچھے میں نے بتایا تھا نا، لا تعبدون میں دو قراتیں ہیں، ایک لا یعبدون ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ عبادت نہ کریں مگر اللہ کی، یعبدون صیغہ غائب کے ساتھ۔ یہ جو التفات ہونا بیان کر رہے ہیں بیٹا، یہ اسی تقدیر پر ہوگا جبکہ لا یعبدون صیغہ غائب کے ساتھ ہم پڑھیں، جیسے کہ ایک قرات ہے کہ وہاں یعبدون تھا صیغہ غائب کے ساتھ، اب فرمایا ثم تولیتم، یہ صیغہ خطاب ہے۔ تو پہلے غائب کے صیغے ذکر کیے اور اس کے بعد خطاب کا صیغہ ذکر کیا، تو یہاں غیبت سے خطاب کی جانب التفات ہوا، یعنی کلام کے ایک اسلوب کو چھوڑ کر متکلم نے کلام کا دوسرا اسلوب اختیار کیا۔ اس کو فن بلاغت میں التفات کرنا کہتے ہیں۔ اس کے پیچھے کچھ حکمتیں مصلحتیں ہوتی ہیں، مثلا ایسا طرز اختیار کرنے سے سننے والے کی توجہ بڑھ جاتی ہے کہ اچانک تو کسی غائب شخص کا ذکر چل رہا تھا، اب یہ حاضر سے بات ہونے لگی، تو اس کی توجہ بڑھ جاتی ہے، غور سے سنتا ہے، کلام میں مزید لذت بڑھ جاتی ہے، استلذاذ ہوتا ہے، اس لیے ایسا اختیار کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال تولی تم میں التفات تبھی ہوگا جب ہم لا تعبدون کو صیغہ یا کے ساتھ لا یعبدون پڑھیں، جیسے کہ ایک قرات ہے، ورنہ اگر ہم وہاں لا تعبدون پڑھیں گے تو پھر یہاں التفات نہیں ہے، کیونکہ لا تعبدون بھی صیغہ خطاب ہے اور تولی تم بھی صیغہ خطاب ہے، کلام کا اسلوب اور طرز دونوں جگہ ایک ہی ہے، تو یہاں التفات نہیں ہو پائے گا۔ ٹھیک ہے، فیہ التفات عن الغیبت، اس میں غیبت سے التفات ہے خطاب کی طرف۔ والمراد آباؤہم، اور اس سے مراد ہے ان کے آباء و اجداد، کہ ان کے آباء و اجداد سے عہد لیا گیا تھا جو اس وقت تھے نزول توریت کے زمانے میں۔ الا قلیلا منکم، مگر تم میں کے صرف تھوڑے، وانتم معرضون، حالانکہ وانتم معرضون، اور تم بھی اعراض کرنے والے ہو، انہو اس سے، کآبائکم، جیسے تمہارے آباء و اجداد نے اعراض کیا۔ ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور عہد شکنی کا ان کے ذکر کیا۔ اللہ پاک نے توریت میں بنی اسرائیل سے آپسی حقوق کے متعلق بھی ایک عہد لیا تھا۔ وہ عہد یہ تھا کہ بنی اسرائیل آپس میں بلا وجہ ناحق خوریزی نہ کرے، کوئی کسی کو قتل نہ کرے، اپنے کو یعنی اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالیں، ان کے گھروں کو نہ اجاڑیں، اور اپنوں کے خلاف کسی دشمن اور مخالف کی مدد نہ کریں۔ یہ تین باتوں کا عہد ان سے توریت میں لیا گیا تھا۔ اس عہد کو بھی انہوں نے قبول کر لیا، لیکن اس عہد کا بھی انہوں نے خلاف کیا، اور وہ خلاف اس طرح ہوا، مدینہ شریف کے اندر کفار کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ شریف میں بھی اہل ایمان نہیں تھے، تو ان کے دو قبیلے تھے اہل مدینہ کے، اوس اور خزرج، جو بعد میں بھی رہے اور صحابہ کرام ان کے پھر سردار ہوئے اور ان کے قبیلے کہلائے۔ وہ اوس و خزرج دو مشہور قبیلے تھے،
اسی طرح یہودیوں کے دو قبیلے مشہور تھے جو مدینہ شریف کے اطراف میں رہتے تھے، ایک بنو قریظہ اور ایک بنو نذیر۔ بنو قریظہ جو تھے وہ اوس کے حلیف تھے، جو انصار کا قبیلہ تھا اوس، اس کے حلیف تھے، اور بنو نذیر جو تھے وہ خزرج کے حلیف تھے۔ حلیف ہونا یہ اصل میں ایک عہد ہوتا تھا، ایک عقد ہوتا تھا، جس عقد حلف ہوتا تھا۔ اس میں کیا ہوتا تھا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ مل کر قسم اٹھاتا تھا کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، اور اگر کوئی تیسرا ہمارے حلیف پر حملہ کرتا ہے تو حلیف کے ساتھ مل کر ہم لڑیں گے، اگر ہمارے حلیف کے خلاف ہم سے کوئی مدد طلب کرنے آتا ہے تو ہم اس کو مدد نہیں دیں گے۔ یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کے ساتھ ان چیزوں پر قسمہ قسمی کرتے تھے۔ حلف اٹھانے کے بعد اب کیا ہوتا تھا کہ اگر ایک حلیف پر کوئی شخص یا کوئی قبیلہ جنگ کرنے آیا تو جو حلیف ہے اس کا، وہ بھی اس کے ساتھ، یعنی حلیف کے ساتھ مل کر اس دشمن سے مقابلہ کرے گا اور دشمن کو وہ خدیڑ دے گا۔ یہ کرتے تھے۔ تو بنی قریظہ نے اوس کے ساتھ حلف اٹھایا تھا، وہ اس کے حلیف ہو گئے تھے، یہود کا قبیلہ، اور بنو نذیر جو یہود کا قبیلہ تھا وہ خزرج کے حلیف ہو گئے تھے۔ اوس و خزرج میں پرانی جنگ تھی، ان میں دشمنی ہوتی تھی، رقابت تھی ان میں، اوس و خزرج آپس میں لڑ جاتے تھے، اور جب ان میں آپسی جنگ چلتی تو حلیف ہونے کے ناطے ان یہودی قبیلوں کو بھی لڑنے کے لیے آتا تھا۔ جب اوس و خزرج میں جنگ ہوتی تو بنو قریظہ اوس کے ساتھ ہو جاتے اور بنو نذیر جو ہے وہ خزرج کے ساتھ ہو جاتے، اور پھر وہ آپس میں لڑتے تھے۔ اس دوران بنو قریظہ کے لوگ اپنے حلیف کے ساتھ دینے کی وجہ سے سامنے جو بنو نذیر انہی کے مذہب کے، یہودی مذہب کے لوگ ہوتے تھے، ان سے لڑتے تھے، ان کو قتل کر دیتے تھے۔ بنو نذیر اپنے حلیف خزرج کے ساتھ مل کر اوس سے لڑتے تھے، اور اوس کے ساتھ بنو قریظہ بھی ہوتے تھے، تو بنو قریظہ کے کچھ لوگ بنو نذیر کے ہاتھ قتل کر دیے جاتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ یہودی آپس میں ایک دوسرے کا قتل کر رہے تھے، حالانکہ قتل نہ کرنے کا ان سے عہد تھا۔ دوسرا یہ کہ جب بنو مثلاً اوس اگر خزرج پر غالب آ جاتا تو خزرج بھی مغلوب ہوتا، اور خزرج کے ساتھ ان کا جو یہودیوں کا حلیف قبیلہ تھا بنو نذیر، وہ بھی مغلوب ہوتا تھا۔ تو یہ اوس اور بنو قریظہ، یہ دونوں قبیلے مل کر خزرج کے، اور خزرج کا جو حلیف تھا بنو نذیر، ان کے گھروں کو اجاڑ دیتے تھے، ان کے لوگوں کو گھر سے نکال دیتے تھے۔ تو اس طرح یہودی آپس میں ایک دوسرے کو گھر سے بھی نکالتے تھے، حالانکہ گھر سے نہ نکالنے کا عہد تھا ان پر۔ تیسرا یہ کہ دشمن کے خلاف مدد نہ دیں، تو یہ دشمن کے خلاف مدد بھی دیتے تھے، ہے نا؟ وہ دشمن کے خلاف نہیں، اپنوں کے خلاف دشمن کو مدد نہ دیں تو یہ اپنے خلاف دشمن کو مدد بھی دیتے تھے۔ بنو قریظہ جو ہے، بنو نذیر کا دشمن جو تھا قبیلہ اوس، اس کی مدد کرتے تھے، اور بنو نذیر جو بنو قریظہ کا دشمن قبیلہ تھا خزرج، اس کی مدد کرتے تھے۔ تو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دشمن کو مدد بھی دے رہے تھے، تو اس کے خلاف بھی انہوں نے کیا۔ لیکن اس پر لطف یہ کہ اگر وہی لوگ قید ہو کر اگر آ جاتے تھے، جیسے کہ اوس نے اور قریظہ نے مل کر جنگ کی، خزرج کو اور بنو نذیر کو انہوں نے شکست دے دی، ان کو ہرا دیا، تو ان کے مرد جو جنگجو ہوتے ان کو قید کر لیا جاتا تھا۔ تو جہاں خزرج کے نوجوان قید ہوتے تھے، وہیں بنو نذیر کے بھی نوجوان قید ہوتے تھے، کیونکہ وہ حلیف تھے آپس میں۔ تو یہودی نہ ہونے کے ناطے بنو قریظہ کے لوگ بنو نذیر کے ان اپنے مذہب والوں کو چھڑوا لیتے تھے، قیدی بن کر جب وہ آتے تھے تو ان کا فدیہ دے کر، ان کو کچھ رقم دے کر انہیں چھڑوا لیتے تھے۔ جب ان سے کہتا تھا کہ تم قیدیوں کو تو چھڑوا رہے ہو، لیکن یہی جنگ میں تمہارے سامنے آتے تو انہیں قتل کرتے ہو، ان کو گھر سے بھی نکالتے ہو، ان کے خلاف دشمن کو مدد بھی دے رہے ہو تم، یہ کہ تمہارا کیا طریقہ ہے؟ تو کہتے تھے کہ ہم سے توریت میں عہد لیا گیا ہے کہ اگر ہمارے اپنے مذہب کے لوگ قید ہو کر آ جائے تو ہم فدیہ دے کر ان کو چھڑائیں۔ تو کہنے والا کہتا تھا کہ تم سے تو یہ بھی عہد ہے کہ اپنے لوگوں کو قتل نہیں کرنا ہے، گھر سے نہیں نکالنا ہے، تو اس سے تو تم باز نہیں آتے۔ تو کہا کہ وہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو جو ہمارا حلیف ہے نا، وہ رسوا ہو جائے گا، وہ جنگ ہار جائے گا، وہ مارا جائے گا، اس لیے حیا کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں اور یہ اس طرح کی کاروائی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو عہد تھا اس عہد کو پوری طرح توڑا توریت کے، تو اللہ پاک نے ان کی اس روش پر فرمایا کہ تم
اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ فدیہ کا جو حکم ہے، جو عہد ہے تم پر، وہ تو تم مان لے ہو، وہ تو کر بھی رہے ہو، اور جو قتل نہ کرنے، گھر سے نہ نکالنے اور جو ہے دشمن کو مدد نہ دینے کا عہد ہے، اس کو توڑ رہے ہو، اس کا گویا انکار کر رہے ہو تم۔ تو یہ تو اللہ کی بعض کتاب پر ایمان لانا ہوا اور کتاب کے بعض حصے کے ساتھ کفر ہوا۔ تو اللہ پاک نے اس پر ان کو وعید سنائی کہ جو ایسا کرے گا کہ کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لائے اور کچھ حصے کے ساتھ انکار و کفر کرے، اس کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ اللہ کی اس وعید کا نظارہ بنی اسرائیل نے دنیا میں ہی دیکھا۔ بنو قریظہ جب مسلمانوں کا غلبہ ہوا، مدینہ شریف ان کا دارالسلطنت بنا، تو بنو قریظہ نے جب شرارت کی تو وہ قتل کیے گئے۔ بنو نذیر کو شہر بدر کر کے ملک شام بھگا دیا گیا۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم نے ان کو ملک شام سے بھی نکال دیا۔ تو یہ ان کی دنیا کی ذلت تھی جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دنیا میں دیکھ لی، کہ اللہ پاک نے فرمایا دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، تو وہ رسوائی انہوں نے دیکھی۔ آخرت کا دردناک عذاب بھی باقی ہے، اس کو وہ قیامت میں دیکھیں گے۔ تو یہ ہے تو بنی اسرائیل کے بارے میں، مگر سب کے لیے درس عبرت ہے۔ جو لوگ دین کو اپنی خواہشات کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، کہ جو عمل ہمارے، جو حکم اللہ تعالیٰ کا، اس کے رسول کا ہماری خواہشات کے مطابق ہے، وہ ہم مان رہے ہیں، دل و جان سے عمل بھی کر رہے ہیں، اور جہاں اپنی خواہش، اپنی پسند کے خلاف کوئی حکم لگا تو وہیں دل میں ناگواری آنے لگتی ہے، انسان جی چرانے لگتا ہے، اور اس کے جو ہے اس سے دل میں اپنے حرج محسوس کرتا ہے۔ تو ایسا کرنا یہ دنیا میں ذلت و رسوائی کا سبب ہے، اور آخرت میں دردناک عذاب ہے ایسوں کے لیے، خواہ وہ اس امت کے ہی کیوں نہ ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، کن سے؟ بنی اسرائیل سے، انہی کا ذکر چل رہا ہے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، وَقُلْنَا، اور فرمایا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ آپس میں لا تسفکون دماءکم، اپنے خون نہ بہاؤ، تریقونہا، یعنی ان کو نہ بہاؤ، بقتل بعضکم بعضا، اس طور پر کہ تم میں سے بعض بعض کو قتل کریں، ولا تخرجون انفسکم، اور اپنوں کو نہ نکالو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، یعنی لا یخرج بعضکم بعضا من داری، یعنی تم میں سے بعض بعض کو گھر سے نہ نکالیں۔ یہ عہد لیا، ثم اقررتم قبلتم ذلک المیثاق، پھر تم نے اقرار کیا، یعنی اس عہد کو قبول کیا، وانتم تشہدون علی انفسکم، اس حال میں کہ تم خود پر گواہ تھے، ثم انتم یا ہؤلاء، پھر یہ جو تم ہو اے لوگو، تقتلون انفسکم، اپنوں کو قتل کرنے لگے، یقتل بعضکم بعضا، تم میں سے بعض بعض کو قتل کرنے لگے، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم میں کا، اور تم اپنوں میں کے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، تظاہرون، اصل میں بیٹا یہ تتظاہرون تھا، تتظاہرون، ایک تاکا، اس میں اصل میں اس میں تین قرأتیں ہیں بیٹا، ایک تظاہرون، ایک تتظاہرون، ایک تظاہرون۔ تتظاہرون ہے وہ بالکل اپنی اصل پر ہے، اس میں کوئی بھی تغیر نہیں ہوا ہے، اور جو تظاہرون ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اس میں بیٹا ایک تا کو حذف کر دیا گیا ہے، تظاہرون کی ایک تا کو حذف کر دیا ہے، تظاہرون ہو گیا۔ اور جو قرأت تظاہرون ہے جس کا یہاں مصنف نے ذکر بھی فرمایا ہے، اس میں ایک تا کو ذا سے بدل کر ذا کا ذا میں ادغام کر دیا ہے، تو تظاہرون ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تظاہرون فیہ ادغام الطاء فی الاصل فی الذا، اس میں تا کا اصل میں ادغام ذا میں کر دیا گیا ہے، تظاہرون ہو گیا۔ وفی قرات بالتخفیف، اور ایک قرات میں تخفیف کے ساتھ ہے، علی حذفہا، تا کو حذف کر کے، یہ جو ہماری قرات ہے وہ تظاہرون اے تعاونون علیہم بالاثم، تم ان کے خلاف مدد کرتے ہو، بالاثم گناہ میں، المعصیتی معصیت میں، والعدوان اور ظلم و زیادتی میں، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آ جائیں، وفی قرات الاسرا، اور ایک قرات میں اسرا ہے اسارا کی جگہ، تفادوہم، تو ان کا فدیہ دیتے ہو، وفی قرات تفدوہم، اور ایک قرات میں ہے تفدوہم، تفادوہم کی جگہ،
یعنی تنقذوہم من الاسر بالمالی اور غیری، یعنی وہ قید ہو جائیں تو انہیں بچاتے ہو قید سے مال وغیرہ کے ذریعے. وہو مما عہد الیہم، اور یہ بھی انہی چیزوں میں سے تھا جن کا ان سے عہد کیا گیا تھا. وہو ای الشان محرم علیکم اخراجہ، وہو محرم علیکم اخراجہ، ہم میں ہوا جو ہے نا، ہوا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ ضمیر شان ہے جو قل هو اللہ احد میں ہے. ضمیر شان کا مرجع وہ ہوتا ہے جو متکلم کے ذہن میں ہوتا ہے، اس کے نفس میں جو ہوتا ہے وہ اس کا مرجع ہوتا ہے، اور اس کو متکلم اس ضمیر کے بعد لے کر آتا ہے. تو ضمیر کے بعد جو ہے وہ اس کا مفہوم، اس کا مرجع ہوتا ہے. وہ ہوا اے شان، ہوا ضمیر شان ہے، محرم علیکم اخراجہ، حالانکہ وہ تم پر حرام ہے ان کا نکالنا. اب بیٹا دیکھو آیت کریمہ کے الفاظ دیکھو. مصنف کہتے ہیں کہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اخراجکم، جو یہ جو الفاظ ہیں نا، الفاظ یہ تخرجون فریقا من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اس سے متصل ہیں، اس سے بالکل مربوط ہیں، اس سے متعلق ہیں. جو بیچ میں ایک جملہ آ گیا نا، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، یہ جملہ بیچ میں معترضہ ہے. پیچھے اخراج کا ذکر چل رہا تھا، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اخراجہم میں بھی اخراج کا ذکر ہے. اب بیچ میں جو تفادہم فدیہ والی صورت ذکر کی، یہ بیچ میں جملہ معترضہ ہے. جملہ معترضہ اس جملے کو کہتے ہیں جس میں دو مربوط کلام کے بیچ میں ایک کسی حکمت کے پیش نظر ایک غیر مطبوع جملے کو لے آتے ہیں، غیر مربوط جملہ آ جاتا ہے، اسے جملہ معترضہ کہتے ہیں، اور ایسا کرنے کو اعتراض کہتے ہیں. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اخراجہم، اور وہ حرام کیا گیا تم پر ان کا نکالنا گھروں سے. متصل بقولی، یہ متصل ہے اللہ پاک کے قول تخرجون سے. والجملہ تو بینہما اعتراض، اور ان دونوں کے بیچ میں جملہ آیا وَإِن تُفَادُوهُمْ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، یہ جملہ اعتراض ہے. یعنی کما حرم ترک الفدائی، یعنی جیسے کہ فدیہ کا ترک تم پر حرام کیا گیا ہے، فدیہ نہ دو، قید سے نہ چھڑاؤ، جیسے یہ چیز تم پر حرام ہے، ایسے ہی ان کا نکالنا بھی تم پر حرام کیا گیا تھا. فرماتے وقانت، اب اس کا بتا رہے ہیں کہ ہوا کیا تھا، یہ عہد کیسے ٹوٹا، کیسے انہوں نے بنی اسرائیل نے اس عہد کو توڑا، وہ یہاں مختصر الفاظ میں مصنف بتا رہے ہیں. فرماتے وقانت قریظۃ حالف الاوسا والنذیر الخزرج، اور بنو قریظہ نے اوس کے ساتھ اور بنو نذیر نے خزرت کے ساتھ حلف اٹھائی تھی، معاہدہ حلف کیا تھا. فکان کل فریق یقاتل مع حلفائہ، تو ہر فریق اپنے خلفاء کے ساتھ مل کر آپس میں قتال کرتا تھا. وَيُخَرِّبُ دِيَارَهُمْ وَيُخْرِجُهُمْ، اور ان کے گھروں کو ویران کرتا اور ان کو گھروں سے نکالتا تھا. فَإِذَا أُسِرُوا فَدَوْهُمْ، اور جب وہ قید ہو جاتے تو ان کا فدیہ دیتے. وَقَانُوا إِذَا سُئِلُوا لِمَا تُقَاتِلُونَهُمْ وَتَفْدُونَهُمْ، اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم انہیں قتل کیوں کرتے ہو، ان سے جنگ کیوں کرتے ہو اور فدیہ کیوں دیتے ہو، پھر قالوا، تو کہتے امرنا بالفدا، کہ ہمیں فدیہ کا حکم دیا گیا اس لیے دیتے ہیں. فیقال فلما تقاتلونہم، تو ان سے کہا جاتا پھر ان سے قتال ہی کیوں کرتے ہو، جنگ ہی کیوں کرتے ہو. فیقولون حیاء ان یستذل خلفاؤنا، تو کہتے کہ ہم اس حیا میں جنگ کر لیتے ہیں کہ ہمارے حلیف جو ہے ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، اس لیے کر لیتے ہیں. قال تعالی، اللہ پاک نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وهو الفداء وتکفرون ببعض وهو ترک القتل والاخراج والمظاہرہ. فرمایا تو کیا تم بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو، وهو الفداء، جو کہ فدیہ کا حکم ہے، وہ تو کر رہے ہو، تم مان بھی رہے ہو اس کو. وتکفرون ببعض، اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو. وہ بعض کیا ہے، وهو ترک القتل والاخراج والمظاہرہ، وہ کیا ہے، قتل، گھروں سے نکالنا اور مدد کرنا. اس کے ترک، اس کا جو ترک تھا اس کا تم انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منکم، تو کیا بدلہ ہے، تو کیا جزا ہے اس کی جو تم میں سے ایسا کرے. فما جزاء من يفعل ذلك منکم،
تو نہیں ہے بدلہ اس کا جو تم میں سے ایسا کرے الا خزیون مگر ذلت و رسوائی فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں وقد خزو بقتل قریظہ ونفی النظیر الی الشام وضرب الجزیہ، اور یہ سب رسوا کیے گئے قریظہ کے قتل کے ذریعے، بنو نذیر کو ملک شام کی طرف جلا وطن کر دینے کے ذریعے، وضرب الجزیہ اور جزیہ مقرر کرنے کے ذریعے، ویوم القیامت یردون الی شد العذاب، اور قیامت کے دن وہ پھیرے جائیں گے سخت عذاب کی طرف، واللہ وما اللہ بغافل عما یعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں، یعملون بھی ہے اور تعملون بھی ہے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں یا جو تم کرتے ہو، بل یائی وتا یا اور تا کے ساتھ ہے۔